بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں نے آپ کو تفسیر کا انٹروڈکشن کروانا ہے، تفسیر کا تعارف کروانا ہے کہ اس چینل پر تفسیر کون کون سی تفسیر اپلوڈ کی جائے گی اور کس طرح پڑھائی جائے گی اور کس طریقے سے پڑھائی جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو تفسیر ہے نا وہ احادیث کی ترتیب سے چلے گی۔ وہ کیسے؟ جیسے تفسیر در منصور، اس میں بھی احادیث ہیں۔ تفسیر قرطبی، یہ تفاسیر ہو گئیں جو قدیم تفاسیر ہیں، یعنی کہ بہت قدیم ائمہ کرام کی لکھی ہوئی ہیں، اور نہ ان میں کوئی فرقہ واریت کی بات ہے، نہ اس وقت کوئی دیوبندی تھا، نہ بریلوی تھا، نہ ہی اس وقت کوئی اور قسم کے فرقے تھے جیسے آج کل ہیں۔ تو وہ جو تفسیریں ہیں نا وہ نیوٹرل ہو کے لکھی گئی ہیں، تو ان کے جو طرز ہے نا جو حدیثوں کو جمع کرنے کا، وہ ایک الگ ہی ان کا مزہ ہے پڑھنے کا۔ تو وہ والی جو احادیث ہیں وہ اس میں سنائی جائیں گی جو انہوں نے لکھی ہیں تفسیر کے اندر احادیث۔ اور دوسری جو احادیث ہے نا اس صورت کے مطابق، جیسے کہ اگر سورۃ فاتحہ ہے نا تو اس کے مطابق اس کے بارے میں جو حدیث آئی ہوگی ترمذی میں، اور جو آئی ہوگی بخاری میں اور مسلم میں، اور اس طرح کی سنن اربعہ میں، صحیحین اور سنن اربعہ سے نا تو احادیث لی جائیں گی۔ یعنی سورہ فاتحہ کے متعلق جتنی بھی ان 6 کتابوں میں وہ ہے نا احادیث ہیں، وہ سب باری باری اس میں ایڈ کی جائیں گی اور آپ کو میں پڑھ کر سناتی جاؤں گی۔ تو حدیث کے ذریعے سے نا اس کی تفسیر ہوگی قرآن پاک کی انشاءاللہ تعالی۔ اور بیچ میں جو اس میں موٹیویشن بھی ہوگی نا کہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یا اس صورت کی جو خلاصہ تفسیر ہوگا وہ اس میں بیان ہوگا۔ اور جس طرح انسان بیان کرتا ہے، جیسے پڑھاتے ہوئے تفسیر پڑھاتے ہوئے انسان کے ذہن میں اور بھی نکات آتے ہیں، تو جو نکات میرے ذہن میں آتے چلے جائیں گے وہ میں وہاں پہ بیان کرتی چلی جاؤں گی۔ تو آپ نے اس کا لیکچر مس نہیں کرنا اور اس کو شوق سے سننا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے تفسیر ہے جو ہے نا پڑھ نہیں سکتے، مطلب لکھ پڑھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے سننے کے لیے، جو سن بھی سکے، اگر عورتیں ہیں تو وہ گھر میں چلتے پھرتے یہ تفسیر سن سکتی ہیں۔ یعنی بالکل آسان ذریعہ ہے نا، ایک چیز آڈیو میں آپ کے پاس موجود ہو، آپ چلتے پھرتے جہاں بھی جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے نا آپ کا لیکچر مس نہ ہو، آپ سنتے چلے جائیں۔ تو یہ قرآن پاک کا حق ہے، یہ آپ کا یا میرا کسی کا بھی احسان نہیں ہے، قرآن پاک پر یہ اس کا حق ہے۔ ہم موبائل ویسے بھی تو یوز کرتے ہیں، فضول ویڈیو کے لیے بھی تو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، فنی ویڈیو ہوں جو بھی ہوں، تو وہی ہم اپنا ایک ایک منٹ تفسیر کو ہی کیوں نہ دیں، جس سے ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی اور ہمارے اخلاق بھی بنیں گے، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، ہماری نورانیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے سلف ائمہ کرام جو تھے وہ کس طرح قرآن پاک کی تفاسیر کو جمع کر کے گئے، اس میں کتنی مٹھاس ہے، کتنا مزہ ہے اس کو پڑھنے میں۔ تو اس طرح میں نا 3-4 جو تفاسیر ہیں ان سے مطالعہ کر کے آپ کے لیے خلاصے کے طور پر ایک تفسیر جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی۔ یہ اتنی مختصر نہیں ہوگی، یہ لینتھی چلے گی، کیونکہ اس میں بہت ساری احادیثیں لے کے چلنی ہے نا، احادیث اس میں ایڈ کرنی ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور سننا ہے، صحیح ہے۔ اس کے لیکچر تو لینتھی ہوں گے، لمبے لمبے ہوں گے، اور اگر ایک مختصر سی آیت ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے، تو اس کے متعلق بھی جتنی حدیث آئی ہوں گی، اس کی قرأت میں جتنی بحثیں ہوں گی، اور اس کے متعلق اور کون کون سی باتیں جو مجھے معلوم ہے وہ اس کے اندر ہم ایڈ کرتے چلے جائیں گے۔ اور اس سے نا ان کے اعوذ باللہ پڑھنے اور بسم اللہ پڑھنے کے کیا فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، ان سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ تو عام طور پر ہر ایک کو پتہ ہے کہ ترجمہ ہی تو ہمیں پتہ ہے نا، لیکن ہمیں اس کے فائدے اور اس کو کس کس جگہ پہ پڑھنا ہے، اور جس نبی نے اس کو پڑھا تو ان کو کیا انعامات حاصل ہوئے اس کے بدلے میں۔ تو ایک چھوٹی سی بھی آیت ہم قرآن کی لینا، اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو بہت گہرائی میں جائیں تو اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ یہ ان کا تفسیر جو ہے یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں جو کوشش کروں گی انشاءاللہ، آپ نے دعا کرنی ہے کہ میں اس کو روزانہ میں اس کے لیکچرز آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، اور اس کو میں ہمیشہ لے کر چل سکوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔